बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com के नाम से है, उसे मुस्तकिल विजिट करें। दुनिया भर से ताज़ा खबरें, मालूमात, रिपोर्ट्स आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। उन पर आपको वीडियो शायद देखने को ना मिले। नाज़रीन, खबरों का आगाज कर लेते हैं। भारत से जो ताज़ा खबरें आ रही हैं मुसलमानों के हवाले से वो अच्छी नहीं हैं। भारत के अंदर बसने वाले 30 से 35 करोड़ मुसलमानों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। मुसलमानों की नस्ल कुशी, मुसलमानों को हिंदू बनाने, मुसलमानों को मारने, मुसलमानों के हुकूक छीनने के लिए भारत में मुहिम चलाई जा रही है। ना सिर्फ ये कि RSS के गुंडों की जानिब से, दहशतगर्दों की जानिब से, तंजीमों की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है, बल्कि भारत के अंदर हिंदू पंडित भी मुसलमानों के खिलाफ हो चुके हैं। भारत की BJP सरकार मुसलमानों के खिलाफ हो चुकी है। भारत की UP के अंदर, कर्नाटक के अंदर, दीगर जगहों पर जो हुकूमतें हैं वो मुसलमानों के खिलाफ कवानीन बना रही हैं। नाज़रीन, भारत के अंदर मुसलमानों की इज्जतें तार तार हो रही हैं। मुसलमान खवातीन के साथ बेईमाना सलूक हो रहा है, इंतहाई तजलील अमेज सलूक हो रहा है। मुसलमान खवातीन को नंगा किया जा रहा है। मुसलमान लड़कियों को ज़बरदस्ती उनके बुरके, उनके हिजाब उतारे जा रहे हैं। ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने जा रहा हूं, जिन्हें देखकर आपको खुद महसूस होगा कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है। अगरचे ये मामला भारत की रियासत कर्नाटक का है, लेकिन मामला सिर्फ कर्नाटक तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि भारत की दीगर रियासतों के अंदर भी हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों के साथ इसी तरह का सलूक होगा। चाहे कुछ दिनों के बाद हो जाए, कुछ महीनों के बाद हो जाए, लेकिन ये जो इंतहा पसंदी है ये मुसलमानों को भारत के अंदर लेकर डूबेगी। इसलिए नाज़रीन, हम बारहा ये बात कहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों को जागना चाहिए, भारत के अंदर मुसलमानों को बेदार हो जाना चाहिए। अब नाज़रीन, आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो है भारत की रियासत कर्नाटक की, जहां पर एक खातून है जो घर से बुर्का पहनकर आती हैं, हिजाब पहनकर आती हैं, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के अंदर दाखिल होना चाहती हैं तो उन्हें स्कूल पर रोक दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि अपना हिजाब उतारो, अपना बुर्का उतारो और अपने कपड़ों के साथ सिर्फ स्कूल के अंदर दाखिल हो। चुनाचे नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये खातून है, रियासत कर्नाटक के अंदर है। जब ये बुनियादी तौर पर खातून इस स्कूल की टीचर हैं, इस स्कूल के अंदर पढ़ाती हैं, इनके साथ ये मामला होता है और इनको ज़बरदस्ती कहा जाता है कि आप अपना बुर्का उतारें, आप अपना हिजाब उतारें और जो नीचे कपड़े हैं सिर्फ उनके साथ आप स्कूल के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी तो इस वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि एक बाहिजाब मुसलमान खातून के साथ कितना तजलील अमेज सलूक हो रहा है। यह रियासत कर्नाटक के अंदर एक स्कूल है जो 10वीं जमात तक का है, उसके अंदर यह मामला पेश आया है। दुनिया भर के अंदर यह वीडियो वायरल हो रही है। दुनिया भर के अंदर इसे इंसानी हकूक की तौहीन करार दिया जा रहा है, इसे मुसलमान खवातीन के साथ जुल्म करार दिया जा रहा है। भारत के अंदर नाज़रीन, मुसलमानों ने इस वीडियो के सामने आने के बाद इंतहाई गम और गुस्से का इजहार किया है। खुद इस खातून ने कहा है कि वो मजबूर थी, मजबूरन उनको ऐसा करना पड़ा। उनकी नौकरी का मसला था और उनके साथ मुस्तकबिल के अंदर स्कूल में पढ़ाने का मसला था, इस वजह से उन्होंने ये काम किया है। और उन्होंने कहा कि इससे पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब रियासत कर्नाटक के अंदर ये सलूक हो रहा है कि मुसलमानों पर लागू कर दिया गया है। रियासत कर्नाटक कोई मामूली रियासत नहीं है, यहाँ पर मुसलमानों की लाखों की, करोड़ों की तादाद में मुसलमान यहाँ पर मुकीम हैं। नाज़रीन, रियासत कर्नाटक के अंदर जो मुसलमान हैं इनके जो मुस्तकबिल है बिलखुसूस नौकरियों के हवाले से, ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जिनके साथ यही सलूक हो रहा है। ये तो एक वीडियो सामने आई है जिससे दुनिया के अंदर ये मामला सामने आया है, वरना कितने स्कूलों के अंदर यही सलूक है। जो मुसलमान टीचर्स हैं, खवातीन हैं, उनके साथ ये सलूक हो रहा है। अब नाज़रीन, आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर ये दूसरी वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है कि मुसलमान लड़कियां घरों से बुर्का पहन कर आती हैं, हिजाब पहन कर आती हैं, लेकिन मर्द जो टीचर हैं स्कूल के अंदर,
ان لڑکیوں سے زبردستی برقعے اتروا رہے ہیں اور زبردستی ان کے حجاب بھی نوچ رہے ہیں۔ تو یہ سلوک ہو رہا ہے بھارت کے اندر ہے۔ اور اسی طرح سے ایک تیسری ویڈیو بھی ہے ناظرین کرام، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے بھارت کی ریاست کرناٹک کے ایک سکول کی، جہاں پر بچیوں نے حجاب پہنا تو انہیں سکول کے اندر داخل نہ ہونے دیا گیا، حالانکہ سکول کے اندر امتحانات بھی چل رہے تھے، لیکن ناظرین کرام بچیوں کو کہا گیا کہ وہ اپنا حجاب اتاریں، اپنا برقع اتاریں، تو بچیوں نے انکار کر دیا اور مسلمان لڑکیوں نے کہا کہ ہمیں امتحان میں نہ بیٹھنا قبول ہے، ہمیں اپنے پڑھائی نہ کرنا قبول ہے، لیکن ہم اپنا حجاب نہیں اتاریں گی۔ تو ایسی بہادر لڑکیاں بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں بھارت کی ریاست کرناٹک ہی کے اندر مسکان خان نامی ہندوستان کی بہادر مسلمان لڑکی کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں اس نے ہندو انتہا پسندوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا اور اللہ اکبر کی صدائیں لگائی تھیں۔ اس کے بعد اب بھارت کے اندر بسنے والی مسلمان لڑکیوں میں حوصلے بڑھے ہیں، ان کی جرت میں اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین کرام، عزتوں کو داؤ پر لگا کر، اسلامی احکامات کو روند کر، پاؤں تلے روند کر، نہ تو پڑھائی سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے اور نہ ہی نوکریاں ملنے والی ہیں اور نہ ہی مستقبل کے اندر انہیں اس سے کوئی انعامات اور ڈگریاں ملنے والی ہیں۔ اس لیے بھارت کے اندر بسنے والی مسلمان لڑکیوں کو، مسلمان خواتین کو اپنا دین کو دیکھنا ہے، اسلام کو دیکھنا ہے اور اپنی روایات کو دیکھنا ہے، اپنے کلچر کو، ثقافت کو دیکھنا ہے، چھکنا نہیں ہے۔ اگر چھک گئے تو پھر ایک کے بعد ایک معاملہ ہوگا اور ایک کے بعد ایک نیا قانون آئے گا اور زبردستی انہیں منوایا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہاں تک نوبت آ رہی ہے کہ اب بھارت کے اندر مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کی مہم بھی چل پڑی ہے اور مودی سرکار کے جو لوگ ہیں وہ کمپین چلا رہے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ جیتے تو مسلمانوں کو ہندو بنائیں گے اور زبردستی ان پر ہندو جو نظریات ہیں، روایات ہیں، ان پر عمل کرنے کا کہیں گے۔ چنانچہ ناظرین کرام، اسی حوالے سے ایک بھارت کی بی جے پی کی جماعت کے ایک شخص ہیں جو بھارت کی قومی اسمبلی کے، جو بھارت کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے رکن بھی ہیں، جن کا نام رگویندر سنگھ بتایا جا رہا ہے۔ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ یہ ریاست یو پی کے اندر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر یہ شخص دوبارہ منتخب ہو گیا تو مسلمانوں سے ٹوپی اتروا کر ماتھے پر تلک کا نشان لگواؤں گا۔ اور اس نے انٹرویو کے اندر، ٹیلی ویژن پر انٹرویو کے اندر بھی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کی وائرل ہونے کی تصدیق کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہاں وہ مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرے گا۔ ناظرین کرام، ریاست یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی مسلمانوں کو دھمکیاں دی ہیں کہ بھارت کے اندر شریعت قانون نہیں چل سکتا ہے، بھارت کے اندر مسلمانوں کو شریعت کے مطابق یا دوسرے لفظوں میں اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھارت کے اندر صرف اور صرف ہندوستان کا قانون چلے گا، جسے ہندو بنائیں گے، جسے ہندو توا کے لوگ بنائیں گے، وہی قوانین ماننے پڑیں گے اور انہی کے مطابق مسلمانوں کو چلنا پڑے گا۔ مسلمانوں کا غزوہ ہند کا خواب قیامت تک پورا نہیں ہوگا۔ ریاست اتر پردیش کے اندر 6 کروڑ سے زائد مسلمان بستے ہیں، ان کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ ان کے اندر خوف بیٹھ چکا ہے کہ اگر دوبارہ بی جے پی جیت گئی تو مسلمانوں کے لیے یو پی میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ قوانین اس لیے لائے جا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ اس لیے تشدد کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو زبردستی ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں، وہ بھارت کو چھوڑ جائیں، ان ریاستوں سے نکل جائیں، کہیں اور چلے جائیں۔ اس لیے ہر جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو جاگنا چاہیے، بیدار ہو جانا چاہیے، غزوہ ہند کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، سروں پر کفن باندھ لینا چاہیے۔ اگر بھارت کے اندر مسلمان خاموش ہیں، جس طرح سے کچھ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ خواہ مخواہ کا پاکستان پروپیگنڈا کرتا ہے، ہمیں بھارت میں کچھ نہیں ہو رہا ہے، اگر آج آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے تو کل ضرور آپ کے ساتھ ہوگا، کل ضرور آپ کے گھر میں ہندو دہشت گرد داخل ہوں گے، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی بہنوں کو، آپ کی ماؤں کو نوچیں گے، تب آپ کو عقل آئے گی، تب آپ کو ہوش آئے گا۔ اس لیے بھارت کے اندر بسنے والے مسلمانوں سے یہی مطالبہ ہے، دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کا، کہ وہ اپنے حق کے لیے مسلح ہو جائیں، لڑیں۔ اگر خواب میں رہیں گے، بیدار نہیں ہوں گے تو ظلم ہوتا رہے گا۔ ناظرین کرام، بھارت کے اندر جو مسلمان سکولرز ہیں وہ بھی اس حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں، اگرچہ وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے کچھ سیاسی بیانات بھی جاری کرتے ہیں جن سے مسلمانوں کو یقیناً مسئلہ درپیش ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو ان کے کچھ بیانات ہیں اس سے یقیناً مسلمانوں کو حوصلہ ملتا ہے۔ اسد الدین اویسی مشہور مسلمان سیاستدان ہیں، انہوں نے اپنے ایک تازہ بیان کے اندر کہا ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا جب بھارت کے اندر حجاب والی لڑکی وزیر اعظم بنے گی۔ اس بیان کے بعد بھارت کے اندر نئی بحث چل پڑی ہے۔
ناظرین کرام، یہ بیانات محض بیانات نہیں ہونے چاہیے، ان کے لیے عملاً کچھ کرنا چاہیے۔ اسد الدین اویسی کا یہ بیان بالکل قابل تحسین ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان محض بیانات پر ہی یقین کر لیں، بلکہ عملاً بھی کچھ کرنا پڑے گا مسلمانوں کو۔ آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر کتنے مسلمان ہیں جو بھارت کی پارلیمنٹ کے رکن بنتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو بھارت کے اندر وزراء بنتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو بھارت کے اندر ریاستوں کے اندر وزیر اعلیٰ بنتے ہیں۔ ایک بھی بھارت کی ریاست ایسی نہیں ہے جس میں کوئی مسلمان شخص بھارت کے اندر وزیر اعلیٰ ہو، حالانکہ بھارت کے اندر مسلمانوں کی آبادی 15 سے 20% بتائی جاتی ہے، تو کم از کم انہیں اتنا تو حق ملنا چاہیے تھا کہ انہیں وزارتیں ملتی، انہیں وزیر اعلیٰ کا عہدہ ملتا، اور انہیں ان کے حق کے مطابق وہاں پر نوکریاں بھی ملتی۔ تو ایسا نہیں ہو رہا ہے، تو اس لیے بھارت کے مسلمانوں کو جاگنا ہوگا، لڑنا ہوگا، بیدار ہونا ہوگا۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر نشر کریں تاکہ لوگ معلومات اور حقائق حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا جو دوسرا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے فالو کریں، وہاں پر آپ کو 10 بڑی خبروں کا مفید سلسلہ دیکھنے کو ملے گا۔ ہماری ویب سائٹ ہے دنیا میرا آکے.com کے نام سے، اسے وزٹ کریں، وہاں پر آپ کو دنیا بھر سے تازہ خبریں، رپورٹیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔